الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ فرمان باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور بالکل واضح دلائل ہے، ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، بالکل صاف اور وضاحت کے ساتھ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب جس کے دلائل بالکل واضح ہیں، جو بالکل رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی طرف، روشن نشانیاں ہیں یہ۔ والفرقان، اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فرقان، ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو یعنی اس قرآن پاک کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، جو بہت برکتوں والی کتاب ہے، بہت ہی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کے اندر تفکر کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے، لِيَدَّبَّرُوا اور وَلِيَتَذَكَّرَ، لِيَدَّبَّرُوا آیات ہی، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کر کے اس کو معنی مفہوم سمجھ کے، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کتاب سے سیکھا جائے۔ اولو الالباب، ولیتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، دانش رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، جو ہدایت کو پہچانتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا، وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں زندگی کس نے عطا کی ہے اور کیوں عطا کی ہے، یہ زندگی ہم کیسے گزاریں گے۔ آج اگر ہم کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی ریفریجریٹر ہے، کوئی واشنگ مشین ہے، کوئی بھی استعمال کی چیز، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو کمپنی ہمیں ساتھ میں ایک کتابچہ، ایک بکلیٹ دیتی ہے، انسٹرکشن مینول۔ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس کو آپریٹ کرنا کیسے کرنا ہے، اس کی مینٹیننس کیسے ہوگی، اس کی صفائی کیسے کرنی ہے، کیسے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو جو انسان اس انسٹرکشن مینول کو، اس کے ساتھ ہے بھی بکلیٹ کو پڑھ کے اس کے مطابق اس مشین کو آپریٹ کرے گا، وہ زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اس زندگی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس کتاب کے نازل کر کے اور شریعت نازل کر کے، انبیاء اور رسول کا سلسلہ مبعوث فرما کے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یہ ہمیں کس سے پتہ چلیں گی؟ قرآن پاک سے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے اندر غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، تذکر کریں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول مومنوں کے اوپر اس کی آیات کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی یعنی سنت کی، کتاب و سنت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو ان کے اوپر قرآن پاک کی، اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے نزول کے عظیم ترین مقاصد ہیں کہ ہم قرآن پاک کے معنی مفہوم کے اوپر غور و فکر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنی تربیت کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن پاک کی ہدایت اور اس کی تعلیمات کے عین مطابق گزار سکیں، تاکہ ہم قرآن پاک کے اوپر عمل کر سکیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر سورہ محمد آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تذکر نہیں کرتے، اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے ہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ جو شہر قرآن ہے، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے دلوں کے اندر لگے ہوئے ان تالوں کو کھولنا ہے، اپنے دل کو ہم نے کھولنا ہے قرآن کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اس میں تدبر، تذکر، تفہیم کے لیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم اس رمضان کے اندر ایک کورس شروع کر رہے ہیں، تدبر قرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کے اندر غور و فکر کر کے اس کا معنی مفہوم کو سمجھ کے اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنا۔ یہ ایک مختصر سا کورس ہے، صرف 30 دروس کے اوپر مشتمل ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تفسیر قرآن کا کورس ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے، اس کے تو بہت وقت چاہیے، اور نہ یہ دورہ قرآن ہے، وہ بھی تفصیل طلب جو ہے وہ موضوع ہے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ یہ صرف قرآن پاک کے اندر جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو مختلف مقامات سے، ان کے مختلف مضامین قرآن پاک کے منتخب، ان سے کچھ نصیحت حاصل کرنی ہوگی ہمیں 30 دروس کے اندر، یعنی قرآن پاک کے مختلف مقامات سے یا ان کے مختلف مضامین سے ہم کچھ آیات کی تفسیر ہوگی، پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، چند مخصوص آیتوں کی، چند مخصوص مقامات سے چند منتخب مضامین ہوں گے جن کی تفسیر ہوگی، جن سے مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تزکیہ نفس کا کورس ہے، رمضان کے اندر اپنے نفس کو ہم پاک و صاف کریں، یہ ایک کورس ہے جو ہمیں انشاءاللہ اس کے اندر معاون ثابت ہوگا۔ ہم ان 30 دروس کے اندر اپنا تزکیہ کریں گے، قرآن پاک سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں گے، اس کی تعلیمات کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اس کا عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر، تذکر کرنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یہ کورس ہمارا اللہ پاک اپنی توفیق سے مکمل کرا دے۔ یہ 30 دروس ہیں، یعنی 30 نصیحتیں ہیں قرآن سے، قرآن پاک سے 30 نصیحتیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔